السلام علیکم ایمرا نیوز میں محمد توقیر ناصر حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، نوجوت سنگھ سدھو برے صغیر کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ یہ ایک مشہور بھارتی کرکٹر تھے اور بعد میں انہوں نے بھارتی انٹرٹینمنٹ شو دی کپل شرما شو میں اپنی شہرت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ یہ سیاست میں آئے اور یہاں بھی کامیابی سمیٹی۔ پہلے بی جے پی کو جوائن کیا اور بعد میں کانگریس میں آ گئے۔ بھارتی پنجاب کے رکن اسمبلی منتخب ہوئے اور ثقافت کے صوبائی وزیر بنے۔ ان کی مقبولیت اور شہرت کو دیکھتے ہوئے 2021 میں سونیا گاندھی نے ان کو بھارتی پنجاب کانگریس کا صدر بنا دیا اور بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ کو اقتدار سے فارغ کر دیے جانے کے بعد نوجوت سنگھ سدھو بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے پارٹی کے فیورٹ تھے۔ لیکن بھارتی اسٹیبلشمنٹ کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ انہوں نے نوجوت سنگھ سدھو کی جگہ چرنجیت سنگھ کو بھارتی پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا اور حالیہ ہوئے الیکشن میں نوجوت سنگھ سدھو کو رکن اسمبلی بھی منتخب نہیں ہونے دیا گیا اور بھگونت مان بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ بات ابھی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کا غصہ ابھی باقی تھا۔ انہوں نے ایک 34 سال پرانا کیس کھولا جس کی بنا پر نوجوت سنگھ سدھو کو 1 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی اور 21 مئی 2022 کی شام کو 58 سالہ نوجوت سنگھ سدھو کو پٹیالہ کی سینٹرل جیل کی بیرک نمبر 10 میں بند کر دیا گیا۔ ان کا قیدی نمبر 107683 ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ شخص جو سٹار تھا، پہلے اس کو کپل شرما شو سے نکالا گیا۔ وہ وزیر اعلیٰ کا امیدوار تھا لیکن اسے رکن اسمبلی بھی منتخب نہیں ہونے دیا گیا اور اسے جیل میں قید کر دیا۔ آخر اس نے کون سا ایسا کبیرہ گناہ کر دیا تھا جس کی سزا اسے اس طرح سے دی جا رہی تھی؟ تو جناب، نوجوت سنگھ سدھو کا گناہ یہ تھا کہ جب عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے تو نوجوت سنگھ سدھو پاکستان آئے اور انہوں نے ان کو مبارکباد دی۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے ساتھ ہاتھ ملایا، جو تصویر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ کرتارپور کوریڈور کی تکمیل پر وہ دوبارہ پاکستان آئے اور دھواں دار تقریر کی۔ یہ وہ 2 کبیرہ گناہ تھے جو نوجوت سنگھ سدھو سے سرزد ہوئے اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سپر سٹار کو بھی نہیں بخشا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا۔ تو کیا پاکستان بھارت سے کسی بھی خیر کی امید کر سکتا ہے؟ بھارت ہمیں کب کا ہڑپ گیا ہوتا اگر ہماری فوج فولاد کی طرح سرحدوں کی حفاظت نہ کرتی۔ آج ملک دشمن عناصر جنرل قمر باجوہ اور ہماری فوج کے خلاف طرح طرح کی کیمپینز چلا رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج ہم ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان آرمی ہے۔ لہٰذا دشمن کی چالوں کو پہچانیے اور پاکستان کی خاطر پاکستان آرمی کا ساتھ دیجیے۔